Revolution changed the course of history. So it became very important in the history of mankind. The new chapter of ideology came into practice. Socialism. This is a new idea. So now we'll discuss this revolution step by step. How the important was World War First, causing the Russian Revolution of February 1917. So it was the World War First. This you brought this Russian Revolution. So to the First World War First, the Russian Revolution came. The First World War was very important in the Russian Revolution of February 1917. So important that the Tsar is the title name of Russian monarchy. The monarchy of Russia is called Tsar, Tsar Rus. So they called him Tsar Rus. They have named of Tsar. So you should understand the Tsar. So Tsar support of the army. Then in the Tsar, the army was a big support of the Tsar for their, their government. So this was the thing. Then in First World War, the support of army was not present for the Tsar when this support was present in 1905. In 1905, the previous revolution, the Tsar had the support of the army to quell the revolution, to crush the revolution. So at that time, this support was not present. Then the leadership of the Tsar was weak. It was weak political leadership. These are political weak leadership. So they could not handle the situation. Then the lack of Duma. Duma is the name of the parliament. The name of the parliament in Russia called Duma. Duma, Duma. So this is name of parliament. Duma. The role of Duma was also very inactive, was not so strong. This also caused the revolution of February 1917. So see the war was great importance because the revolution of 1917. So the World War First was great importance for the cause of revolution. The great factor in causing revolution. It was lost without support. Russian army had put their trust in the Tsar. Russian army had put their trust on the Tsar. The Tsar रूस जो है वो हमारी मदद करेगा. ज़ार रूस हमें जंग में जिताएगा. लेकिन ज़ार रूस the Tsar did not have favor the army, and the people of the army was killed. A million people of the army men of Russia was killed due to the inefficiency of the Tsar. So there is important. This was confusion. So this was a confusion. The army was not able to support the Tsar, so it became the confusion. So due to this lack of support, they could not quell the Russian revolution. They could not quell the Russian rebellion. The people of Russia rebelled against this Russian government. The army was not able to crush them. The failure to reform, other things have the reform. The failure of reform is also the cause of the Russian revolution. Al-Qadi revolution made concession to the people. The previous government made concession to the people for their welfare, for their benefit, but and due to the the provisional government made the Tsar made the provisional government to help the Russian people.
but they could not help the people for their and for help the people. So this was also caused the reason of the revolution of then Gandhi bureaucratic. The bureaucratic system was outdated and insufficient. So the bureaucratic system means the administrative system. What is called the bureaucracy? Bureaucracy called the management, the administration. So hold the country, to run the country. So due to Tsar period, the bureaucracy was also not good. So they could not help the people. They solved the problem. So this was also a cause of the revolution. Another failure we found as within the regime was no real acceptance of the legal freedom. So in Tsar's regime, there was no legal freedom, no freedom of press, no freedom of opinion, no freedom of any voice. So this was oppression. This was a dictatorship of the Tsar. So this was also called of the Russian Revolution, February 97. So freedom of speech. The faction indicated a poor and outdated political system. The political system was also outdated. So they could not achieve the goals of the people. Another reason for was the revolution of 1917. So this was also a reason for the cause of the, I mean, the Russian Revolution. Then the land reforms. Land reforms also failed, and this was another factor in aggravating the Russian people. The land reform, they put in a reform, they were also failed, crushing the revolution of 1917. So these land reforms also demand crush the people. The Stolypin agrarian reforms, the Stolypin agrarian reforms. The Tsar Rus implemented the Stolypin agrarian reforms. زرعی اصلاحات نافذ کی ज़ार ने स्टोलीपिन जो है ना وہ تھا اس کے جو ہے نام پر زرعی اصلاحات نافذ کی لیکن یہ جو स्टोलीपिन रिफॉर्म بھی لوگوں کو فائدہ نہ دے سکی تو لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکی स्टोलीपिन रिफॉर्म्स ہیں اس لیے وہ بھی لوگوں کو جو ہے نا نقصان ہوا بہت زیادہ either they solve the problem this agrarian reform کی جو زرعی اصلاحات تھی لوگوں کو فائدہ دینے کے بجائے لوگوں کے مسائل اور بڑھ گئے اور لوگوں کی تکلیفیں بڑھ گئیں کوئی سو اس واز دی cause of the Russian Revolution contributed great delaying the downfall of the Tsar state. They did not solve problems. This is called Stolypin, Stolypins, Stolypins. This is Stolypin reform. So they called this reform Stolypin reform. This is agrarian reforms. یہ جو ہے نا کہ وہ زرعی جو ہے نا ریفارم تھی کیونکہ وہ جو سوویت سوسائٹی تھی روشن سوسائٹی تھی وہ زرعی ملک تھا وہ زرعی جو ملک تھا وہ جو ہے نا ایگریکلچر بیس کا اکانومی تھی ان کی کیونکہ جو اکانومی تھی معاشیت تھی وہ ایگریکلچر بیس تھی وہ انڈسٹریلائز ہی تھا جرمنی جو تھا وہ انڈسٹریلائز تھا جرمنی انڈسٹریل ملک تھا تھا لیکن جو ہے نا روس جو ہے رشیا ورنہ وہ زرعی اصلاح پہ چلتا تھا ساری جو اکانومی ساری معاشیت تھی وہ زرعی اصلاح پہ چلتی تھی وہاں پر جو ہے نا ساری جو ہے نا وہ اکانومی تھی وہ زراعت پہ چلتی تھی کسان تھے جو کسان تھے وہ وہاں پر جو ہے نا وہ کام کرتے تھے جو ہے نا مزدوروں کا انڈسٹریل ورکر جو ہے نا بڑے کام تھے وہ صرف شہر میں ہوتے تھے اکثریت جو تھی ان کی جو ہے نا وہ جو ہے نا دیہاتوں میں رہتی تھی تو وہ جو تھی نا یہ نام تھا Stolypin ریفارم تو یہ جو ہے نا یہ بھی ناکام ہوئی فیل ہوگی لوگوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا
The actual leader himself was cause of the revolution of 1917. So the main thing है the leadership. تو بات یہ کسی بھی انقلاب کو روکنے کے لیے کسی انقلاب کے لیے قیادت لیڈرشپ کی اہمیت ہوتی ہے. تو لیڈرشپ تھی روس کی وہ جو ہے نا اس قابل ہی تھی کہ وہ جو ہے نا کہ وہ لوگوں کو اصلاحات دے سکے, لوگوں کو ترقی دے سکے. تو یہ بھی ایک ناکامی کی وجہ تھی, اس وجہ سے جو ہے نا روس میں جو ہے نا وہ انقلاب آیا. سو دس واز نیرو مائنڈنیس, ان کی تنگ نظری تھی حکمرانوں کی. فیس دی پرابلم آف رولنگ سچ لارج کنٹری, ان کی تنگ نظری تھی کہ وہ اتنے بڑے ملک کو وہ نہیں چلا سکتے تھے. ہی واز انڈیسائسیو اینڈ ایروگینٹ, وہ جو ہے نا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. انڈیسائسیو ایروگینٹ, وہ جابرانہ حکومت کرتے تھے, عامگیری حکومت کرتے تھے, لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے تھے, جو مرضی تھی وہ کرتے تھے, لوگوں کے حوالے نہیں چلتے تھے کوئی. اس لیے یہ جو چیزیں تھیں حکمرانوں کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے رشین انقلاب آیا. لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ جو ہے نا حل نہیں کر سکے. ہاں جی, پھر جو تھا رشین جو حکمران تھے وہ جو ہے نا انڈیسائسو تھے, وہ جو ہے نا فیصلہ کرنے میں بھی تھے. They were not better judge. They were not better judge. The Russian government, the Russian leader, the Russian government, the Tsar Rus, he dismissed the ministers and ministers. He dismissed the vice minister, then again dismissed other vice minister, and finally the Tsar Rus, he become named the commander-in-chief. Tsar Rus himself made himself as a commander-in-chief. So this was also a very big factor for their failure. And this thing was also they have not made a good decision. The Tsar Rus put the whole army into the war. This was a wrong decision. The Russian should not take support in the war. They should side with the war. But it was a wrong decision of the Tsar Rus, that he made a general mobilization. He made general mobilization in July 1914. In July 1914, Tsar Rus made a general mobilization that whole army should go into the borders and fight with the enemies. So this was also a wrong decision of the Tsar Rus, Tsar Singh. So they become against this decision, and the people were also have suffered due to this decision. Then imposed upon the government, and this the Tsar Rus could not appoint a good government which could help the people for their justice, for their welfare, for their benefit, for their security, for their economic benefit. So this was also a wrong decision of the Tsar Rus to become the cause of the revolution. Then the final push that caused the revolution was the food. So the final push was caused due to the food. The food shortage. There was a hand of food shortage, lot of food shortage. لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی تھی, لوگوں کو کھانے کو چیز نہیں مل رہی تھی. تو روٹی اور جو فوڈ شارٹیج تھی یہ بھی ایک مسئلہ تھا, بن گیا تھا کوئی. So in Petrograd, is the main city of Russia. Now it's called Saint Petersburg. So now when it called Petrograd. So in Petrograd, the people shorted for food, for bread. So this shortage was also due to World War. The World War, first war, also caused the shortage of food. So this was also
reason for the problem. Then you see, then due to see this shortage of food, the prices of bread, the prices of everything become very high. Sixfold, 6 गुना कीमतें जो हैं वो बढ़ गई. रूस में 6 गुना कीमतें बढ़ गई, जो आम इंसान की पहुंच से बाहर थी. गरीब आदमी इतनी ज्यादा महंगी जो है वो चीजें नहीं खरीद सकता था. तो इस वजह से जो है ना उन्हें जो है ना बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा. So, I mean, so in on February 1917, 11th February 1917, a large crowd marched to the street Petrograd, breaking shops. So, 11th February 1917, the mob of people, they were went on the roads and marched on the road and breaking the shop, the windows of the shops due to this thing. So we took a baking shop and shouting anti-war slogan and shouted anti-war slogan और जंग के खिलाफ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के खिलाफ और नारे लगाने शुरू कर दिए. रशियन ने कि जंग खत्म हो या खत्म हो, गुर्बत खत्म हो, महंगाई खत्म हो, लोगों को रोटी मिले, इसलिए मिले कोई. तो ये सारी रूस की नाकामी थी. इस वजह से ये सारा मसला बना. The food shortage was toppling factor. तो फूड शॉर्टेज जो गजाई बहरान था, ये एक मेन फैक्टर था रशियन इंकलाब का. In conclusion, it is evident that the war was not the main factor. So this thing is that the war was not the main factor, but the main factor was that the loss of army support. The army did support the Tsar Rus. So Tsar Rus was not supported by army, and then it was also coupled with shortage of food. So these two elements came mixed with other thing, and people were rebel against the I mean, and this foolish antics meant that the country did not feel stable with him as leader of the in 1917. So to this thing where the leader Tsar Rus could not manage the condition of the country. So due to this thing, the Russian revolution came, the people rebelled, people came out of the streets. Then Russian revolution started. The Russian revolution is one of the most important events in the 20th century. The Russian Revolution was one of the most important of the 20th century. No history was more important due to the Russian Revolution. In 20th century, the Russian Revolution was very important. The First World War ended a century of relative thing. The First World War ended in a very peaceful manner, and Europe had profoundly altered the liberal order of the European. So the Europe war became as liberal after the First World War. The Europe was in a peaceful manner. So they have liberal forces came out of their countries. So made it a liberal order. But for Russia, it was a very bad opportunity. And though, I mean, this war resulted, this war, the First World War, resulted in the dissolution of Austrian, Ottoman, German, and Russian Empire. The First World War was, after the First World War, the Russian Empire was dissolved. The Ottoman Empire also dissolved. The German Empire was also dissolved, and the Austrian Hungarian Empire was also dissolved. So it was the fact of the First World War. The three great power was dissolved and wiped out from the history. For the next 8 months, Peter provisional government struggled
to establish itself as a legitimate authority. So, over the next 8 months, in 8 months, the Zari Rus made the provisional government, the interim government. So the interim government can make the situation comfortable. The interim government, the provisional government can make the people for their help, for their welfare, for the lack of shortage of food and make the economy stable. But they could not do so. So then this thing was made the the radical party, the Bolshevik party led by Vladimir Lenin. Lenin was the leader of the Bolshevik party. So Bolshevik party made the situation. He was came into the uh, out of the people and led the people. So Bolshevik party soon come the power. So this was the slogan of this Bolshevik party was only the bread, land, and peace. This was the slogan of the Bolshevik party that bread, roti ka masal karo, then land, زمین کا مستعار کرو زمین تقسیم ہونا چاہیے روٹی سب کو ملے زمین صلاحات ہونی چاہیے سب کو جو ہے ملے اور پیس اور امن ہو ہم جب وہ چاہتے تھے بلشوک پارٹی کا ہم جنگ نہیں چاہتے ہم دری صلاحات چاہتے ہیں ہم روٹی چاہتے ہیں یہ بلشوک پارٹی کا نعرہ تھا تو اس نعرے پر وہ جو ہے انہوں نے اسٹرگل کی اور لوگوں کو اکٹھا کیا ان کا لیڈر تھا نا ولادیمیر لینن. So, in second revolution, towards having the effect of the second revolution and in the reaching consequences should be enter global political throughout the 20th century. So, throughout the 20th century, throughout the global, it was a global event for whole global. This revolution effect, this whole revolution affect the whole global. In 1972, revolution swept through Russia, ending centuries to imperial rule and setting a motion critical social changes. So in this revolution, we have two revolutions. And for these things is that they have changed the course of the history. They have this revolution made the people, rebellious. They made the people, they are rebelling against the things and doing civil unrest. So this became civil unrest. بغاوت شروع ہو گئی کپلڈ ود کرونک فوڈ شارٹیج اوپر سے غذائی بحران تھا اوپر سے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے بغاوت کر دی اور اس بغاوت کے نتیجے میں the application of Nicholas II, the Tsar Rus. He was ruler of the Tsar Rus called Nicholas II. In 1868-1918 is the period of Nicholas II. 1868-1918, the last Russian Tsar. This was the last Russian Tsar. So he forcefully abdicated the rule of the Russian government. So उसने अपना इख्तियार छोड़ दिया. Just months later, the newly installed provisional government, just after 16, the newly installed the provisional government was itself overthrown by the more radical Bolshevik leader Vladimir Lenin. So the Vladimir Lenin, the leader of the Bolshevik party, he overthrew this provincial government. So this unrest was so beyond the control. The Russian Revolution background. So what was the background? By 1970, most Russians had lost faith in leadership ability of the Tsar Nicholas II. So most
revolution people of the Russia, they were not confident of the Tsar Rus of Nicholas II. The government corruption was rampant. Government became corrupt. Government was become corrupt. The Tsar Nicholas II government was corrupt. Russian economy remained backward. Russian economy became backward, and Nicholas repeatedly dissolved the Duma. And this thing, in spite of the Nicholas should remember revive the Duma. The Nicholas should battle for the Duma in Parliament, but he dissolved this Duma. Nicholas dissolved this Parliament. So due to this thing was also that the unrest and caused the Russian Revolution. So, so the main thing was that the First World War, Russian disastrous involvement in World War First, 1940, 1918. Russian involvement in disaster World War First. This was the reason of the Russian, bad economy, Russian failure. They have entered in this disastrous war. So this war resulted very bad effects. The economy was totally crashed due to this war. 1 million Russian was killed during this war. No country of the Europe have sustained this much injury. What the Russian have sustained. No country was killed. So many soldiers, the whole army was killed. 1 million people, just imagine, was killed due to Tsar Rus in this army. Greatly then, those who stand in the army so hopelessly disrupted the costly war effort. So this thing where the moderates, who are the moderates, they have also joined with the radical. So the economic compulsion was so the moderates who were not radical, they were revolutionary, they were also came out and joined hand with the radicals to overthrow the Tsar government. So the moderates also have joined hand, they mix with the radicals element, तो बाकियों के साथ मिलके जो इनकलाबी थे के साथ जो वो मोहतदिल पसंद लोग थे, जो मोहतदिल पसंद लोग थे, दिलवाने में लोग थे, जो इनकलाब नहीं चाहते थे, वो भी मजबूरन फिर उन जो है ना इनकलाबियों के साथ मिल के उन्होंने रशिया के जो है इनकलाब में रोल अदा किया. So this was very important thing in this Russian Revolution. The Bolshevik have killed the Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II was killed during this Bolshevik Revolution, and the whole family was killed. The family was killed, and these were and their dead bodies, the victims and their dead bodies, mutilated dead bodies was उन्होंने उन्होंने छुपा दिया था, उन्होंने कहीं दफना दिया था डेड बॉडीज को. ज़ार रूस की पूरी फैमिली को कत्लेआम करने के बाद उनकी जो है ना बॉडीज थी, जो है ना बस शुदा बॉडी वो कहीं छुपा दिया था. 1970 में येक्टनबर्ग in 1970 येक्टनबर्ग in रशिया यहाँ छुपाया था. बाद में उन्होंने एक्सप्लिकेशन की, उन्होंने खुदाई की और वहाँ से भी उनकी ना बॉडियों को, उनकी जिस्मों को निकाला और DNA के जरिए टेस्ट किया. ये हाल था, ये बगावत की इंतहा थी, इनकलाब की इंतहा थी, नफरत की इंतहा थी कि उन्होंने पूरी फैमिली को या ज़ार रूस की सब कत्लेआम कर दिया. ये चीज़ थी, इतनी बड़ी बगावत थी. So revolution, and then in Saint Petersburg, stopped by large crowds. So large crowd came out of
in the street. And on March 10, the strike spread among the Petrograd workers in raid mobs, destroyed पुलिस स्टेशन. सो ये रेड मॉब था जो बगावती बढ़ गई थी, तो उन्होंने जो है ना वो सड़कों से उठने से इनकार कर दिया. उन्होंने जो है पर हमले करके पुलिस स्टेशन को तबाह बर्बाद कर दिया. तो several factories elected deputies and the Petrograd Soviet or control of workers committees forward the model device were disseminated. So फिर जो इंडस्ट्री वर्कर थे वो बाहर आ गए, जिससे वो बाहर आ गए और उन्होंने कमेटी बनानी शुरू कर दी. उन्होंने कमेटी बनानी शुरू कर दी. उन्होंने डिप्टीज थे वो कंट्रोल कर रहे थे. उन्होंने भी मिलकर जो है ना इस बगावत को जो किया. So on March 11, troops of the army garrison were called out to quell the wedding. So on March 11, the to quell the उस बगावत को कुचलने के लिए, to quell the uprising, to quell the mutiny, they have the garrison of the military regiments came, but people were against this thing. People were strong. They never disperse. They stand there. So after this thing, the army was unable to control this thing. This revolution became uncontrollable. People, they were killed people, but people were never came back. So people, they were stand there. So the army become decisive. The army become went back. So this thing the army made the orders, the committees. They have an army. They have made their committees, the deputies committees. So this committee made the order that the why will the order that no order it made the order no troops, no army troops will open the fire without the consultation of their अपना rebellious leader. So the rebellion leader, they have controlled their army. So they in the order that no troop, no army person will shoot the people without their consent. So on March 12, the demonstration so the subsequently formed committees. So these things is that the situation that in in March 15, yeah, the Tsar Nicholas II abdicated the throne. In March 15, 1917, the Tsar Nicholas abdicated the throne in favor of the brother Michael. He was abdicated in the favor of his brother Michael, 1878-1918. But but the brother he also refused to control the throne. So he was also so he also resigned. Then this thing there from brought an end of the Tsar's autocracy. So this was the end of the Tsar's autocracy. Tsar की आमरीत उस दिन खत्म हो गई जब उसने भी जो है ना वो जो है ना वो बगावत इंतहा पहुंच गई. The Bolshevik Revolution of 1917, in the aftermath of the February Revolution, power was shared between the weak provincial government and the Petrograd Soviet. So, so the power was shared by the weak provincial government and the Petrograd Soviet. Then on number 16, then number 24, 25th October, revolutionary led by Bolshevik Party, Vladimir
Lenin lodged a nearly coup, bloodless coup d'etat against the Christian government. So, in February, in 24th and 25th February, Lenin made a coup d'etat, bloodless coup d'etat. He made and captured the power. They have captured the whole station, the whole government buildings of the Petrograd of the Russian, and he became leader of the party. So at that time, the Bolshevik were totally controlled and this thing. And Lenin become the head of the state. Lenin become the head of state. So Lenin 1870 to 1924 period of Lenin is the thing. So Lenin become the virtual dictator of the first Marxist state. So Lenin became the first leftist leader of the Marxist state in the world. So Lenin became in the whole world. Lenin became the Marxist leader. The government made peace with Germany. So Lenin made a peace with Germany, nationalized industry, and distributed land. So Lenin made a big step. He made peace with Germany because Germany was they were against Germany, so war was against the Germany and Russia. You understand? The war was against the Germany and Russia. So Lenin made a peace with Germany, and then other side he distributed the whole land in peasants, in farmers. उसने जमीन किसानों में जमीनें तकसीम कर दी और पूरी इंडस्ट्री सी थी उसको नेशनलाइज कर दिया नैना ने नेशनलाइज कर दिया so this thing was so helped the fight of Boston Civil War against the anti-Bolshevik party. So this was then the anti-Bolshevik party, the White Army forces. What was the White Army forces? The White Army forces were the anti-revolutionary, anti-Bolshevik party. So this army force was against this Bolshevik. So they have clashed with the Lenin force, and in 1920, the Lenin captured the whole Soviet Union. The Lenin defeated the white force of the anti-Bolshevik party. And finally, in 1922, in 1922, the Union of Soviet Socialist Republics, USSR, Union of Soviet Socialist Republic was made, formed in 1922. So 1922, Russia became the leader of the world. So causes of the Russian Revolution. What was the cause of the Russian Revolution? Uh, what was the cause of the Russian Revolution? The, the condition is that the several causes of the Russian Revolution, then primarily initiation of Russia. So the theory condition Russia was very much aggravating, was very much disturbing, very much poor. So this was the cause of Russian Revolution. Then the autocratic rule of Tsar. So this was also reason of the Russian Revolution. The autocratic rule of Tsar. Tsar Alexander II. Tsar Alexander II brought some reform in Russia. So he made some reform in Russia, become famous. So वो popular कुछ हुआ था, लेकिन but after that Tsar Alexander III and Tsar Nicholas II become despotic. After that, Tsar Nicholas III and Tsar Nicholas II, they become despotic and they
could not manage the situation. So Tsar's autocracy famed the fire of unrest on the laborers. So Tsar's autocracy framed the war of unrest. जो मजदूरों में बात बढ़ गई, जो मजदूर थे वो ज़ारे रूस जो है उसकी निकोलस की वजह से बगावत जो है ना बहुत बढ़ गई, और वो जो है ना रशिया the hatred toward the Tsar में become. So ये चीज़ जो थी वो भी जो है ना ज़ाहिर रूस के हवाले से उनके अंदर बगावत के जरासीम पैदा हो गए, और उनके अंदर नफरत जो है ना दाब चलेगी. The policy of ratiofication, the policy of ratiofication. Tsar Alexander III was not only despotic, वो सिर्फ आमर भी था, बल्कि also followed the policy of ratiofication. So Tsar Alexander III जो है उसने जो है ना ratiofication की पॉलिसी बनाई. The all system, his son Tsar Nicholas II also followed this policy. his son जो उसका बेटा जो था Tsar Nicholas II, उसने भी ये पॉलिसी बनाई. He declared, डिक्लेयर किया, one Tsar, one church, one Russia. One Tsar, one church, one Russia. So according to his policy, the Tsarist was only for the Catholic. So according to his policy, only the Catholic, on the Catholic religion, he will rule over the social in Soviet Union. The Catholic, he will rule on the Soviet Union, and the Russian language was only be taught in the people. So Russian language was used in Russia. So Russian language used की even in Poland, Lithuania, and Finland. Even in Poland, Lithuania, in Finland, they were not Russian state. This state was not Russian, but Alexander, Tsar Alexander III forcibly introduced Russian language there, and the student of these areas, they were not given admission to the Russian school. So these things, he was a pro-Russian. So this policy of Russification is also became the hatredness toward the Tsari rules. The people were against the Tsari rules. The people, they don't accept this thing. That people don't want that their a language was imposed on them, their Catholic church, because they were Protestant. The majority of this area were Protestant. You don't know Catholic Protestant. So there is a religion in Christianity. One is called Catholic, the other was Protestant. So Protestant was a liberal religion. So Catholic, they were old religion. So they were, the majority was Protestant. So they will never accept this thing that we will not accept the religion, Catholic religion. So this was also a thing that they have rebelled against the Tsari rules. So this was also make a rebel against this policy. Then the social system. In the social system of Russia was that the Russian society was divided into two classes. The Russian society was divided into two classes. There were nobles, feudals, lord, and the rich belonging to rich class. This is one class. The other one, laborers, the serfs, the peasant, they were the class. So this is division of this society was also brought this thing to make this evolution. The classes were not equal. जो माशरे में तकसीम जो नहीं थी, अमीर अमीर तर था, गरीब गरीब तर था, तो ये है ना इस चीज़ ने बगावत पैदा की, और उन्होंने इस इंकलाब का वो मूजब बने फिर रशियन इंकलाब का बहुत वजह से the liberated servers. So the feudal lords were not happy with the Tsar because their land was, given. They have captured the land, Tsari rules.
captured the land upon the feudals. So feudal lords was not happy with the Tsar, and then the poor, the Serbs don't have, I mean, low wages. They have very low wages, low economy, so they could not make their, I mean, their expenditure. So this was also a thing that against they are rebelled against this system. So ये जो मुआशी नाहवारी थी, जो माशरती तकसीम थी, ऊंच नीच थी, ऊंच नीच भी जिम्मेदार बनी रशिया की बगावत की, रशिया के इंकलाब की, and the privileges. So to the vast section society was so معاشرے کے تمام جو تھے وہ جو ہے نا اس بغاوت کی وجہ سے مجبور ہو گئے. وہ جو تھی یہ چیز نفرت کی انتہا تھی ظاہر روس کے خلاف، نفرت کی انتہا بن گئی. Then the rise of nihilism. Nihilism. This was also important thing. Nihilism. What is called nihilism? Nihilism was a tendency that nihilism was influenced the Russians by the Petronism came forward to strike the purity rule. Nihilists, they have said that we don't accept any norm and condition of the Russian society. The nihilists, they were against this church. They were against with the social ethics. They were against this, their bonds. So nihilists, they this is extreme rebellion. They have the nihilists demanded this thing that we are free. We don't accept anything. We don't accept any religion. We don't accept any ethics. We don't accept any morality. So this thing also, this is not the party of the Bolshevik party, any party. They are as a group. But this thing also made that the society was imbalanced. The people were against the Tsar. So this thing was also the people, they don't accept anything. You don't want the nihilist. This nihilism is also present in even Pakistan. Even Pakistan, in Islamabad, there is a person who belong to the nihilism. So these things, the nihilist man, they wanted to crush every aspect, every values or social values. So this was also called the reason of Russian Revolution. The influence of Industrial Revolution. So Industrial Revolution also made an important factor for the Russian Revolution. The, the construction of Trans-Siberian and Trans-Caspian railways. So the Trans-Siberian Trans-Caspian railway system was introduced. So due to this introduction, the industrial workers become very common. The industrial workers become very popular. The industrial workers, they are spread over the whole area. So they also become joined with the hatredness of Tsari Rus. اور ظاہر روس کے خلاف وہ جو تھے نا وہ بھی جو ہے نا ان کی بغاوت میں شامل ہو گئے. So summary, the economic factor, main thing, economic factor was the main thing of the revolution of the Russian Revolution. Main thing with economic factor, due to economic factor, the Russians were, the people of Russia was again the Tsardom. Again, these are Russia was mainly highly backward agricultural country before the revolution. It was very backward country before the revolution. The royal family, the nobility, and the clergy owned most of the agricultural land. So most of the cultural land, most of the agricultural land was owned by the clergy, the people of church, the nobility, شرفات کے پاس ساری زمینیں تھیں اور جو تھی یہ ان کی فیملی تھی.
So only between 3 and 10 acres of land. Just imagine, only 3 and 10 acres of land was owned by 70% of peasants. So only 70% जो थे, जो लोग थे उनके पास इतनी सारी जमीन थी, और इवन वो कुछ लोगों के पास 2.5 एकड़, कुछ लोगों के पास 2.5 एकड़ जमीन थी। 2.5 एकड़ जमीन से पूरी फैमिली का गुजारा करते थे। इमेजिन करो गुर्बत की क्या हालत थी कोई। फिर वो भी जो पुराने इंस्ट्रूमेंट थे, पुराने टूल थे, पुराने प्रिमिटिव टूल्स थे, they cultivate the land to old tools, so they could not have so much economically benefit to this thing. Then further, the poor peasant become poorer and they had to pay. They are the poorer people. They have to pay huge amount of taxes and levy to the feudal lords. So they give these feudal lords, they have so many taxes. वो जो थे ना, जो जागीरदार थे, उनसे जो है ना पैसे लेते थे। जागीरदार जो थे उन किसानों से जो है ना वो आमदन लेते थे। तो ये और उनकी गुर्बत की इंतहा थी, उनकी थी। Then in the industrial sphere, so industrial sphere was also very, very backward position. The industrial workers worked 12 to 14 hours. मजदूर 12 घंटे से लेकर 14 घंटे तक मजदूर दिन रात काम करते थे रशिया में, और उन्हें कोई आमदन नहीं होती थी, क्योंकि उनकी जो तनख्वाहें थी बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्हें कोई सहूलत नहीं थी, कोई उनकी मेडिकल सहूलत नहीं थी, कोई उनकी कोई जरूरत थी। अगर दुराने जो है ना इंडस्ट्री बने काम तो जख्मी हो जाए तो जे कोई कोई सहूलत नहीं थी, कोई उनको सहूलत नहीं देता था कोई। तो दिस वाज आल्सो रीजन ऑफ देयर बगावत, उनकी जो बगावत थी। So this thing also that there was the social condition was so very bad that 70% of the Russian people were illiterate. 70% Russian people were illiterate, so they could not have education. There was no education. Then the social structure of Russia was completely devoid of education. So this thing was also the thing that people, they were so in bad condition that they have in bad condition they were highly addicted to vodka. So they become the addicted of vodka. वो जो है ना वोडिका शराब के रसिया बन गए, इसी के है ना बैकवर्डनेस की वजह से, इसी गुर्बत की वजह से। जो इमारतें थी वो गंदगी के ढेर थे, गलियां गंदगी का ढेर बनी हुई थी, शहर जो है गंदगी से भरे हुए थे, कोई सफाई का निज़ाम नहीं था, इतनी जो है ना गंदगी हर तरफ गांधी गांध था। तो ये चीज़ें थी ना, ये देखो उस सूरत हाल में ये चीज़ें बगावत का पेश खैमा बनी। Then the political factor, the reason of Russian revolution was the political factor. Political factor is the thing. Russian revolution was the Tsar government was ruthless, absolute and repressive. The Tsari rules थी ना वो जालमाना हुकूमत थी, आमना हुकूमत थी। कोई हकूक नहीं थे, कोई मजदूरों को, कोई किसानों को हकूक नहीं थे, कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता था। कोई ट्रेड यूनियन बैन थी, ट्रेड यूनियन एक्टिविटी में आना जो थी ना बगावत में कंसिडर होती थी, बगावत में शुरू होती थी, ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी करना कोई। सो दिस थिंग that in 1905 the father Gopan of St. Petersburg, in 1905 father Gapan of St. Petersburg, he made protest and made part of the people, and Tsar Rus killed the thousands of the Russian with their military rule, with the military command. They killed so many people. So this was also thing. There was no relief. There was no any press. There was no there was to relieve their sentiments. So in this thing, in 1893, in 1893, the Social Democratic Party. In 1893, the Social
Democratic Party was founded. Then in 1903, the party was split. In 1903, the party was split. The Bolshevik Party led by Vladimir Lenin, the Bolshevik Party led by Vladimir Lenin, and the Menshevik, the party was led by Martov. So Martov become the leader of the Menshevik, and Lenin become the leader of the Bolshevik. So the Bolshevik Party as leader of supported by Stalin. So Stalin was the supporter of Lenin. Stalin was a revolutionary party. The Bolshevik Party were revolutionary. The Stalin Lenin was revolutionary. The other thing was the other Menshevik party was led by Trotsky. Trotsky was evolutionary idea. Trotsky believed that revolution should come without evolution. So they were not revolutionary. So Stalin Lenin was revolutionary. So now the global impact of Russian Revolution. So it made global impact. The Russian Revolution and made a global impact in the new kind of history, in the mankind of history. It made a global impact. Communism. Communism. Russia was the first country. Russia was the first country to establish a communist state. Russia was established a communist state. Soon after the revolution, the Communist International was formed. The Communist International was formed, and Communist International third, they have declared the country that the people were become the Communist Party. Communist Party was established. The Communist Party become in every nation. So the communism was established. Then socialism. There's the difference between socialism and communism. So after communism, the socialism came. So communism is a very high stage. This is a high stage of revolution. Communism, then it become the socialism. So socialism is called no race, no color, no sex. So this is the socialism condemn any discrimination to race, color, and sex. So these things are come that communism and socialism become the idea prevailing the world. Then democracy, then cut democracy. Revolution led to the realization of democracy. Most people began to recognize that democracy is real political right without any economic rights. So no most people think that democracy is only important when democracy feel the right of the people. When the right of the people are given, then the real democracy need. So in doing socialism, the real right was given to the people. Then economic planning. So this was also global effect of the revolution. The idea of state playing the active role in regarding the economy, planning the economy to improve the condition. So the Russian revolution made the planning of economy. To made planning of economy. If you will not made of economic planning, there will be no progress. There will be no their welfare, dignity of labor, the socialist idea, the communist idea. They said, he that does not work, neither shall be eat. To make the slogan, to make the dignity of work, जो आदमी काम नहीं करेगा वो नहीं खाएगा, जो आदमी काम नहीं करेगा वो नहीं खाएगा. तो ये जो नारा बुलंद किया कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडिया ने नारा बुलंद किया तो लेबर की अहमियत दिएगी, मेहनत को आजमा दिएगी, मेहनत की अहमियत दिएगी. और ये चीज़ इस्लाम में भी है, इस्लाम में भी है कि मेहनत को तरक्की दी गई है, मेहनत को आजमा दी गई है. यह ना इस्लाम में भी है इन्नल्लाह माल कासिबीन. ये हदीस है कि अल्लाह जो है वो कसब कमाने वाले को, अल्लाह जो है वो रोजी कमाने वाले, अल्लाह मेहनत कमाने वाले को यह ना तरक्की देता है. मेहनत कमाने वाला अजीम है, मेहनत करने वाला अजीम है, वो हाथ कमाई करे. तो ये जो है ना ये चीज़ देखो कि जो कम्युनिज्म था
یہ اسلام کی پرانی شکل تھی جو جدید دور میں پیدا ہوئی. جو چیز اسلام نے مطلب کی تھی وہ کمیونزم میں چیز پیدا کی. کوئی کمیونسٹ فلاسفی میں یہ ہے کوئی سوشلزم اور کمیونزم میں جو ہے نا وہ کیا فرق ہے. کمیونزم میں کمیونزم کہتا ہے کہ جتنے بندے ہیں اتنا جو ہے نا وہ کماؤ, اور جتنی ضرورت ہے کہ مثلا مطلب ایک بندہ اگر ہے کوئی ایک بندہ کما رہا ہے لیکن اس کے گھر کے جو ہے نا وہ 10 بندے ہیں تو وہ 10 بندوں کو جو ہے نا وہ روٹی دے گا. اور یہ ہے کوئی دوسرا بندہ ہے لیکن 10 بندے کھانے والے ہیں, ایک بندہ کمانے والا ہے تو 10 بندے جو ہیں ایک بندے کو روٹی دے گا. 10 بندے کما رہے ہیں ایک بندے کو روٹی دیں گے. ایک بندہ ہے کوئی اگر ایک بندہ کما رہا ہے تو 10 بندوں دے گا. جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے نا جو وسائل کی تقسیم ہو. یہ بات نہیں ہے کوئی کر کے اگر مطلب بندے جو ہے نا 5 بندے ہیں تو 5 بندے جتنے وسائل ہیں وہ استعمال کریں. وہ آمدن زیادہ ان کی ہے, کوئی آمدن ان کی زیادہ ہے, آمدن 10 بندوں کے لیے رہے ہیں تو استعمال 5 بندوں والے کریں گے. یہ کمیونسٹ فلاسفی تھی کہ 5 بندے وہ لیں گے, باقی 5 بندے وہ دوسروں کو دے دیں گے, اپنا حق ہے. یہ چیز اسلام میں ہے. اسلام میں جتنی ضرورت ہے اس پاس رکھو, تقسیم کر دو, ڈسٹریبیوٹ دی ہول ویلتھ اینڈ پراپرٹی among the needy peoples. سو اس لیے یہ جو کمیونسٹ فلاسفی تھی این اسلام کی فلاسفی تھی, این اسلام کو مطابق چیز تھی, کوئی بھی تھی. سوشلزم تھا وہ جو تھا ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ایبلٹی. سوشلزم کی فلاسفی یہ تھی کہ جتنا آپ کو کمائے جتنا کرے گئی اتنا وہ حاصل کرے, کوئی یہ بات نہیں تھی. تو یہ کمیونزم بہت اعلیٰ چیز تھی. سوشلزم اس سے کم چیز تھی. دین کم انٹرنیشنلزم. سو دس سوشلزم کمیونزم میں انٹرنیشنلزم, انہوں نے انٹرنیشنلزم پیدا کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی ملک جو ہے نا وہ کمیونسٹ پارٹی پوری دنیا میں پھیلی, سوشلسٹ پارٹی پوری دنیا میں پھیلی, آزادی کے لیے پوری دنیا میں آزادی کے لیے آ رہی. انہوں نے تمام قوموں کو آزاد کیا, تمام جو قوموں میں تھے وہ آزاد کیا. دین امپیریلزم کمیونزم نے جو ہے وہ جو ہے نا امپیریلزم ختم کیا. یہ جاگیرداری نظام تھا, جو سرمایہ نظام تھا, کمیونزم نے ختم کیا اور امپیریلزم کو ختم کیا. یہ آمرانہ نظام تھا, جو جابرانہ نظام تھا, independence of all nations from the foreign rule. So communist idea, socialist idea said جتنے بھی جو ملک ہیں آزاد حاصل کریں, جتنے بھی امپیریلسٹ ملک ہیں, جو ظالم ملک ہیں, جو امریکن فرانس کے ملکوں نے قبضہ کیا ہے تو اپنے قبضے چھڑائیں اور ان سے آزادی حاصل کریں. تو ان کی نظریات تھے, نظریات تو سے لوگوں نے بغاوت پیدا کی اور آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں ترقی حاصل کی. نیشنلزم جو ہے نا پیدا ہو ایشیا اور افریقہ میں, ایشیا پھر افریقہ میں نیشنلزم جو ہے پیدا ہوا, اور نیشنلزم کی آزادی ہے. جتنی بھی جو غیر ملکی حکمران تھے آزادی حاصل کرو. دین ڈومین آف دی ورلڈ. سو دس تھنگ دس سوویت ریولوشن میڈ دی ڈویژن آف دی ورلڈ. دنیا میں اس نے تقسیم پیدا کر دی, سوشلسٹ اینڈ کیپٹلسٹ. ایک سوشلسٹ ہو گئے, ایک کیپٹلسٹ ہو گئے. سوشلسٹ جو انقلابی لوگ تھے, کیپٹلسٹ جو تھے نا وہ امن نظام کہتے تھے, جو دولت کی تقسیم جو ہے نا مساوی نہیں چاہتے تھے. دولت کی مساوی ایکول ڈسٹریبیوشن آف جو ہے نا ویلتھ بھی چاہتے تھے, وہ کیپٹلسٹ تھے. جو سوشلسٹ تھے کہتے تھے تقسیم ہو جو ہے نا وہ ساری دولت کی مساوی تقسیم ہو. This thing was important in Russia. So, to the end of 20th century, even the end of 20th century, the socialist idea, the USSR, this idea was not so important. USSR میں سوشلزم کا آئیڈیا تھا وہ کم پڑ گیا, لیکن اس کی آزادی کی لہر آج تک 2021 میں وہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. آج بھی وہ نظریات جو ہیں نا سوشلزم کے نظریات آج بھی اس معاشرے میں پوری دنیا میں چل رہے ہیں. اسی نظریات کی وجہ تھی
اسی خلاف ہوا تھی سوشلسٹ آئیڈیاز کے تھے. دنیا کی جہاں کی جو پارٹیاں تھیں انہوں نے سوشلسٹ نظام کی بنیاد پر پارٹیاں رکھی. کون سی ہیں ریولیوشن. سو ڈاکٹر جی اے سوین, Dr. G. A. Swan, most international relation scholar, has rightly commented. He commented on the socialist and communist ideas and socialist revolution. Nothing has so completely challenged the orthodox theories. Nothing has so completely challenged the orthodox theories since the French revolutionists overthrew the Bourbons. So GR7 said that Russian Revolution after the French Revolution, फ्रेंच कब आया था 79 में, 79 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था. तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसी तरह सारा निज़ाम उन्होंने सारा उड़ा कर रख दिया, निज़ाम हो दिया था. सारी बादशाह खत्म कर दी थी, सारी जो है तख्त खत्म कर दिए थे, गरीबों की गुमरानी आ गई थी. तो ये है ना. उसके बाद डॉक्टर जे स्वान के मुताबिक उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन इस तारीख में आया है जिसने रशियन इन a few years have step up standard to a new way of living and thinking. So this रशियन रेवोल्यूशन में चंद ही सालों में एक नया नजरिया, नई सोच पैदा की. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद they will through a challenge to the value of the Western culture. So this, they have put the Western culture, challenge the Western culture, became the proletarians. So this become the proletarian, the Marxist phenomenon. The Marxist said the proletarians, the workers, the peasants, the industrial workers, he called the proletarians, have nothing to lose their change. So it is the slogan of the socialist communists. The proletarians have nothing to lose but the chains. یہ زنجیریں ہیں, یہ زنجیریں ہیں, ان زنجیروں کو جو ہے نا مزدور توڑیں گے, ان زنجیروں کو جو ہے نا کسان توڑیں گے. وہ ہمارے جو دادا سے مرحوم تھے شیخ صاحب جو تھے نا, وہ بھی یہ نہیں کہ نا اسی سے بنے تھے کوئی, وہ بھی وہی سوشلسٹ آئیڈیاز تھے, وہ آئے تھے, انہوں نے اس چیز کی بنیاد بھی, اور پاکستان پارٹی کی بنیاد یہی نظریات تھے, یہ سوشلسٹ نظریات پاکستان پارٹی کی بنیاد تھے, جس نے ایک اتنی بڑی چینج پتا کر دی 1970 میں, 1967 میں. سوشلسٹ آئیڈیا وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی چینج کر دی, اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا. تو وہ ان کے بعد رسالہ تھا دہقان, دہقان رسالہ چھپتا تھا 1967 میں 4 مزنگ روڈ سے دہقان سالہ چھپتا تھا. اس میں یہ بات تھی کہ مزدور جو ہے اب زنجیریں توڑ رہا ہے, کسان اب زنجیریں توڑ رہا ہے, کسان درانتی سے وہ اب زنجیر توڑ رہا ہے, مزدور ہتھوڑے سے اب زنجیریں توڑ رہا ہے. یہ چیز تھی. پھر علامہ اقبال بھی, وہ بھی سوشلسٹ آئیڈیاز کے حامی تھے. انہوں نے بولا تھا جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ روزی, جس کھیت سے دہقان کو میسر روزی اس کھیت کی, اور کوئی چاہے گندم کو جلا دو. یہ چیز تھی. یہ وہ سوشل انقلاب تھا جو پورے یورپ افریقہ میں جو ہے نا مسلمان ملکوں تک آیا, ترقی پیدا کی کوئی. تو یہ چیز ہے جو گلوبل امپیکٹ تھا, جو چیز پیدا کی. پھر یہ جو چیزیں تھیں یہ ترقی اتنی بڑھتی گئی کہ جو ملکوں نے جو ہے نا پرولیٹیرین نظام کو کر دیا. پرولتاریا جو مزدور ہے, پرولتاریا وہی اس ملک میں حکومت کرے گا. تو یہ تھی کہ البانیہ, بلغیریا, پولینڈ, پیکنگ, چائنا اینڈ منگولیا میں جو تھی نا پرولتاری حکومتیں آئیں. ان ملکوں میں پرولتاری حکومتیں آئیں گی. Economic field, the socialist revolution said that the 5-year plan. So they have developed the 5-year plan. This is the planning of the 5-year plan, how to manage the economy
5 ईयर प्लान 5 साल मनसूबे के हवाले से बनाओ, लोगों एक दिन 2 दिन की 5 साल लोगों की जो है ना वो वेलफेयर करो, 5 साल उसको बनाओ। इसलिए जो है मशहूर हिस्टोरियन है EH Carr. EH Carr declared, if we are all planners now, if we are no planners now, this is largely the result, the conscious and conscious of the impact of Soviet practice of Soviet achievement. So ये जो है जो प्लानिंग का निज़ाम है, सोवियत निज़ाम जो निज़ाम है, किसा इकॉनमी को प्लान किया जाए, किसा वेलफेयर किया जाए, किसा गरीबों को सस्ती दी जाए, किसा गरीबों को जो है ना पैसे दिए जाए, किसा गरीबों को रोटी दी जाए, किसा गरीबों को मेडिकेट दी जाए, किसा गरीबों को रोजगार दिए जाए। इस निज़ाम की वजह थी, सोवियत रेवोल्यूशन की इत्तला की वजह थी कि उन्होंने तमाम जो है ना इस निज़ाम को जो है ना उन्हें अपनाया कोई। Then the Bolshevik Revolution, the Valley went to two diametrically opposed. This Bolshevik Revolution ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, दो हिस्सों में पूरी दुनिया को एक दो मुल्क नहीं पूरी दुनिया को तकसीम कर दिया। So one is called the communist state. एक ब्लॉक था वो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, इसे लेड बाय USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक। इस ब्लॉक की नुमाइंदगी करता था, ये था कम्युनिस्ट ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक था एंटी कम्युनिस्ट, एंटी कम्युनिस्ट था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, वो अमरीकियों का निज़ाम था, वो अमरीकी जो थे ना वो थे उस निज़ाम के काबल थे। ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ें थी। किस्सा जो है ना वो सोवियत इनकलाब ने, वो देखो कितना भूख और इफरास, जहालत, गुर्बत, बीमारी, इसमें लोग गिरे लोग थे। वो कितना लेनिन और स्टालिन और दूसरे लीडरों ने उस दुनिया को, उस मुल्क को कहाँ से लेके गए जो सुपर पावर बन गया, वर्ल्ड पावर बन गया दुनिया में। भूखे लगे लोग थे, इनको एक पैसा नहीं था, कोई गुर्बत से गुजारते थे। तो इस निज़ाम की वजह थी, उस निज़ाम की वजह थी। ये चीज़ मैं बोलता हूँ किस तरह इस्लाम में देखो तुम, इस्लाम में देखो किस तरह लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे। अरब के लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे, किस तरह मुआशी बदाली थी। हुज़ूर ने वहाँ इनकलाब लाए, हुज़ूर ने मुआशी नाहवारी खत्म की, हुज़ूर ने गुलामों को आज़ाद किया, हुज़ूर ने लोगों में जमीनें बांटी, हुज़ूर ने लोगों में इंसाफ बांटा। वो लोग फिर तरक्की करते करते क्या था हुआ, वो दुनिया पर वो छा गए। ये मैं समझता हूँ, मेरा बिलीव है, आई एम डाई हार्ड दिस थिंग दैट ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म जात एंड इस्लाम में है, कोई इनमें चीज नहीं। ये जो बात है मजहब की बात है, मजहब की मठानी वो बात है। उन्होंने क्या है कि बोलते हैं कि मजहब अफ्यून है, मजहब ओपियम है। ये चीज है कि मजहब को इन मौलवियों ने मजहब को इस्तेमाल किया, लेकिन बात माशी निज़ाम की है। माशी निज़ाम में सबसे अहम चीज यही थी। अबू बकर गफारी, हज़रत अबू बकर गफारी, he was a great socialist at that time। अबू बकर गफारी भी बात थी। अबू बकर गफारी ये कहते थे कि जितना तुम्हारा जो हिस्सा बनता है, अबू बकर गफारी कहते जितना तुम्हारा हिस्सा बनता है वो हिस्सा लो, बाकी तकसीम कर दो लोगों में। कितनी बड़ी बात थी ये चीज। कम्युनिस्ट एक सोशलिज्म कहता है कि जितना तुम्हारा हिस्सा बंद करो बाकी लोगों में तकसीम कर दो। तो ये बात अबू बकर गफारी द ग्रेट सोशलिस्ट एट दैट टाइम, इसलिए अबू बकर गफारी के खिलाफ हुकूमत ने जो है ना जो सख्ती की और जो है उन लोगों को मादविया के दौर में अबू बकर गफारी का जुल्म किया, ज्यादती की, उन्हें कैद कर दिया कोई। So this thing, the Bolshevik revolution is still going on। ये जो Bolshevik revolution है आज तक चल रहा है, वो इनकलाब आज तक चल रहा है। आज भी अफ्रीका, एशिया मुल्कों में इनकलाब चल रहा है। लोग जो है ये शक कर सकते हैं 60 सालों में, अंदाजा करो 60 सालों में उन्होंने पूरे निज़ाम को बदल दिया। एक गरीब मुल्क जो था 60 सालों में कितना तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। चाइना इसके बाद है, चाइना इसके बाद है।
انقلاب کا ہیرو وہ روس ہے. روس انقلاب کا ہیرو ہے. روس مارکسی انقلاب کا ہیرو ہے. روس کامرس نظام کا ہیرو ہے. مارکس نے جو درس دیا تھا، مارکس جو تھا وہ سارا دن جو ہے وہ لائبریری بیٹھ کر دا کیپٹال بک دین مارکس بیٹھ کر لکھتا تھا. بیٹھ کر اس کے جو ہے نا وہ جو ہے بٹک پر اتنا بڑا پھوڑا بن گیا. انہوں نے کہا کہ بس کرو، اتنی محنت نہ کرو. کہتے کوئی بات نہیں، یہ جو پھوڑا جسم پر بنا ہے، یہ پھوڑا یا بعد میں آنے والے دنوں پر یہ جو ہے انقلاب کی شانی بنے گا. یہ سرمایہ دار ملک، ان سرمایہ دار ملکوں کے اوپر یہ نظام بنے گا اور سرمایہ نظام تیش نش کر دے گا. اس ملک میں سماجی نظام، جنگی نظام ختم ہو جائے گا، انقلاب آئے گا. یہ مارکسی نظریہ تھا، یہ مارکسی فلسفہ تھا. اسی مارکسی فلسفے نے جو ہے نا پیدا کیا، ریبیل کیا، اور روس نے انقلاب پیدا کیا جو تھا نا، جو فیبرری 19 انقلاب تھا. اسی نظریات کی بات تھی. وہ نظریات ہی بنیاد سے ہوتی ہیں، عمل باقی بات ہوتی ہے. وہ نظریات اٹھتی تھی. ایک بات ہے، جیسے جیسے نظریات چھوڑتے جائیں وہ چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ چیزیں تھی نا کہ جیسے جیسے روس کے نظریات جو تھے نا ختم ہوتے گئے، چھوڑ دی. پولٹ بیورو ممبر شیخ صاحب اللہ بخش دادا ہی کہتے تھے کہ جب میں پہلے گیا تھا سوویت یونین میں تو پولٹ بیورو ان کی پارٹی لوگ تھے، وہ جو عام جو رہتے تھے. بعد میں دیکھا پولٹ بیورو کے جو ممبران تھے والی شان گھروں میں رہنا شروع ہو گئے. یہ چیزیں تھی بھی، یہ چیزیں تھی وہ آہستہ تھا. کوئی یہ نہیں کہنا تو اثر ہوا کوئی وہی جو تھا، جو سوشلسٹ تھا، وہی جو انقلاب کا ہیرو تھا. بعد میں پھر یہ جو ہے نا گرتے گرتے کہاں ہو گیا. یہ جو تھا پہلے وہ بائی پولر، یہ ورڈ واز ان بائی پولر سوویت یونین امریکہ. دین یہ جو ہے نا امریکہ کی سات شکر کیجیے میں، امریکہ کی بغاوتوں کیجیے میں مکھلائے گارباچوف تھا، مکھائل گورباچوف تھا. اس نے روس کے نظام کو برباد کیا، اس نظام کو برباد کیا. یہ اسٹالن کے دور میں کہتے آئرن کٹن تھا. کوئی چیز روس کے باہر نہیں جا سکتی تھی. یہ تھا اسٹالن جو کٹن تھا. یہ تھا اس نے جو کام کی وہ جو نا اسٹالن روسی پارٹی تھا. تو وہ جناب وہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا آج زائروس کی گاڑی 12 بجے جو زائروس کی گاڑی یہاں سے پل کے نیچے سے گزر رہی ہے، تو ہم نا اس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کریں اور اس گاڑی کو لوٹیں جو خزانہ ہے. تو لیڈر کھڑے ہو گئے، تو وہ روسی لوگ تھے. نہیں ایک بات کر رہے ہو، تم کیا درس دے رہے ہو، تم بغاؤ درس دے رہے ہو، تمہیں لوٹ مار کر درس دے رہے ہو، تم ہمیں چوری کا درس دے رہے ہو. تو اسٹالن نے کہا نکل جاؤ، تم ہماری پارٹی کر سکتے. اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے وسائل جو لوٹے ہیں وہ وسائل سے پارٹی مضبوط کریں گے، وسائل سے ہم پارٹی مضبوط کریں گے، اور پارٹی کو طاقتور بنائیں گے، ملک کو خوشحال کریں گے. تو یہ انقلاب بھی تھی، کیا بھی جدوجہد تھی. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مال غنیمت لیا، مال غنیمت لے کر انہوں نے اپنی کوٹھی نہیں بنائی. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تھی، انہوں نے یہ بات تھی. حضرت زینب جو تھی وہ جو گھر میں وہی کام کرتی تھی، چولہے میں کام کرتی تھی، وہ جو کوئی کام کرتی کوئی چیز نہیں لیتی تھی، وہ وہی جو کھانا ہوتا تھا وہی کھاتی تھی. اتنے بڑے بادشاہ ملک تھے. یہ چیزیں تھی انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ چیزیں جو تھی نا عوام کے لیے خرچ کی گئی. تو یہ چیزیں ہیں نا اس جو ہے نا وہ حکمران جو عوام کو خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. یہ جو بات اب نئی بات آ گئی، یہ بات جو کرتے ہیں ریاست مدینہ، عمران خان کی باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ، میں ریاست مدینہ بناؤں گا. 3 سال ہو گئے میں ریاست مدینہ بناؤں گا. یہ باتیں اتنی کرتا ہے، کہتے جائے باتیں کرنے بند ہوتا ہے اور نہیں چاہتا ہے کوئی. ریاست مدینہ میں کوئی غربت کی حالت ہے، لوگ جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں. عمر کہتے تھے کہ ذرائع افراد پر ایک کتا بھی بھوکا سویا
کہ میں ذمہ دار یہ بیٹھا ہے 100 کنال کی کوٹھی میں بنی گالا یہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے عیش کر رہا ہے. اس کی بیوی جو کہتی ہے بیوی بشرا پنکی تو پتہ ہے بہت بڑی جادوگرنی ہے. بشرا پنکی بہت بڑی جادوگرنی ہے. یہ جو چیزیں تھی اپنا کوئی یہ جو قرآن میں چیز لکھا ہے قرآن نہیں سورۃ الفلق قل رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس. میں پناہ مانگتا ہوں ان گھروں میں پھونکنے والی گانٹوں سے پناہ مانگتا ہوں. یہ چیز ہے جادو کی حکومت کہتی ہے. یہ جادو برحق ہے کہ ہر روز رات میں بیٹھ کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا ہو. وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا بھی خرچہ کرتا ہے. روز بنی گالا آتا ہے. بشرا پنکی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر آتا ہے کہ دینا آ جائے کوئی. ہیلی کاپٹر کہتا ہے 15 روپے میں کرایہ خرچ کرتا ہوں. ہیلی کاپٹر 15 روپے کرایہ کرتے ہیں. کوئی 70 سالہ تاریخ میں کوئی کمان آیا تو ہیلی کاپٹر نہیں آیا. یہ ہیلی کاپٹر بنی گالا میں آتا ہے کرتا ہے کوئی. اور یہ بنی گالا کی ساری جو ہے نا چاروں اطراف جناب اس نے وہ محل بنایا ہوا ہے. کہتا ہے جی یہ ورلڈ کپ میں جیتا ہوں. یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. یہ ریاست مدینہ کے غرفا ہے ان کے جو ہے خاص کے برابر نہیں ہے. یہ کیا عوام کی خدمت کرنی ہے. اور آپ بات سنو یہ جو ہے نا فارن فنڈنگ کا جو کیس چل رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے. اس نے عمران خان نے اسرائیل سے اس نے جو ہے اپنا اس نے جو ہے نا اپنا انڈیا سے اس نے جو ہے نا لاکھوں کروڑ روپے کی فنڈنگ لی ہے. اس نے جائز پیسے لیے. پاکستان کے آئین میں یہ چیزیں ہے کوئی پارٹی جو ہے نا کسی غیر ملکی سے فنڈ لیتی ہے غیر ملک سے کوئی پیسہ لیتی ہے وہ غلط ہے وہ ناجائز ہے. وہ پارٹی جو پاکستان کی کر سکتی کیونکہ پاکستان کی پارٹی پاکستان کی خدمت کرے گی. جو پاکستانی جو ہے نا پیسہ دے گا پاکستان کی ویلفیئر میں کرے گا. تم باہر بیٹھی ہو تم پاکستان پیسہ بھیجو نام پیسہ دو کوئی بات نہیں. لیکن اسرائیلی یہودیوں نے اسے پیسے دیے. 23 خفیہ اکاؤنٹس ہیں 23 خفیہ اکاؤنٹس ہیں جہاں سے پیسہ باہر سے آیا ہے. اس لیے یہ ان کی مفادات تفت کرتا ہے. اس لیے بولتا ہے کہ مودی کی دعائیں مانگتا ہے. اسے نہ بے جی بھی باہر دیا. جنتا پارٹی کے لیڈر نے عمران خان کو فنڈ دیے ہیں اور وہ اس فنڈ کی وجہ سے یہ دعائیں مانگتا ہے کہ مودی جو ہے وہ حکومت میں آ جائے. کیا اللہ کرے مودی حکومت میں آ جائے کشمیر کا مسئلہ حل ہو. یہ دعائیں مانگی ہے. پھر اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ فنڈ ہے کوئی. یہ باتیں کرتا ہے. یہ جو ہمارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو باتیں کرتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو جناب ہیں وہ جو ہے نا ایوب خان یونیورسٹی پہ جیو کی یونیورسٹی پر ہے. کون جیو کی یونیورسٹی پر ہے؟ تم جیو کی یونیورسٹی پڑھے ہو. تم مشرف کے چیلے ہو. تم مشرف کے چیلے ہو. تم مشرف کے جو ہے نا نقش قدم پہ چل رہے ہو. تم مشرف چیلے ہو. تم فوج کے ایجنٹ ہو. تم فوج نے مقصد لیا ہے. تم IMF کے ایجنٹ ہو. تم ورلڈ بینک کے ایجنٹ ہو. تم جو ہے نا شوگر مافیا ایجنٹ ہو. شوگر مافیا نے سے پیسے دیے ہیں. چینی کہاں پہنچا گیا. آٹا مافیا نے سے پیسے دیے. آٹا کہاں پہنچا دیا اس نے کوئی. تو جو ہے نا ان کی مفادات کر رہے. پاکستان کے غریب عوام کے کیا سوچ رہے. غریب عوام کے کیا کر رہا ہے کوئی. یہ چیزیں ہیں کوئی. میں یہ بات چلی تھی بشرا پنکی سے میں حیران ہوں کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی. ہر روز رات کو بشرا پنکی سے باتیں کرتا ہوں تو سمجھ نہیں آ رہی. کوئی تحریک چلتی ہے اس کے خلاف پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کوئی. وہ جو ہے نا وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے کوئی. میں کیا سمجھتا ہوں یہ کیا ہے کوئی جادو جو ہے نا جادو اسلام آباد میں جادو کی حکومت چل رہی ہے. میں خود جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ شکار ہوا ہوں. جادو جو ہے نا جادو برحق ہے. جادو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے برحق قرار دیا ہے کوئی. جادو اثر کرتا ہے کوئی. یہ چیزیں ہیں کوئی
اس کے جادو کا اثر یہ نہیں کہ نا کب یہ نہیں ختم ہوا کوئی یہ چیز رہتا ہے خود بولتا ہے کہ وہ کوئی لیڈر تو نہیں پوچھا پنکی کوئی لیڈر تو نہیں رہنما تو نہیں ہر روز رات کو گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے کرتا ہے وہ پھر آ کے مراقبے میں جاتی ہے مراقبے میں کیا جادو ٹونا منتر پڑتی ہے کوئی گھروں میں پھونکتی ہے کیا آتا ہے کوئی یہ چیزیں ہے نا کوئی یعنی اس کا کیا ہے کوئی وہ کہہ رہا ہے کوئی یہ کہنا مسئلہ ہے بولا ایشیا کوئی تو یہ فوری فنڈنگ کا کیس جو ہے نا اس کے اوپر پڑے گا فوری فنڈنگ کیس اس کی گلے میں پڑے گا وہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں الیکشن قسموں کے چل رہا ہے کوئی 7 سال سے یہ کیس کو چھپا آ رہا ہے یہ لکھ لو میری بات اگر یہ جو ہے نا یہ جو سسٹم جو ہے نا اگر تحریک نہ چل سکی سگا کو تو فوج اس کو اٹھانا چاہیے گی تو یہ فوری فنڈنگ کا کیس استعمال کر کے اسے جو عمران کا کو نہ کاٹے گی وہاں کرے گی یہ ایک ان کے پاس ایک ہتھیار ہے اور ہتھیار ہے ایک تحریک سے لانگ مارچ سے اپنا تفریح ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کوئی تو وہ نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتی اپنا تفریح پیدا ہو کوئی یہ ان کے پاس ہتھیار ہے یہ جو فوری فنڈنگ کے لا کر اسے جو ہے نا الٹائے سے کوئی تو یہ چیز دیکھو یہ چیز کیا بڑھتی ہے کوئی وہ مطلب کوئی یہ چیزیں ہیں نا کہ وہ کہیں کوئی باقی جو بائیڈن نے جو ہے نا وہ بھی الحمدللہ کوئی اس نے اچھا کام کیا ہے کوئی ایک ایران سے تعلقات بنا رہا ہے جو بائیڈن ایران سے بدیاں ہٹا رہا ہے جو بائیڈن پہلا اس نے کام کیے ہیں پھر جو ہے وہ اس نے کہا کہ مسلمان ملکوں سے جو ہے نا وہ جو ہے نا سفری بندیاں ختم کر رہا ہے جو بائیڈن اب کو مسلمان وہ نہیں ہوگی آپس میں آ جا سکیں گے ایزیلی پھر جو ہے نا افغانستان کا جامع کا معاہدہ جو ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا وہ ٹرمپ کا معاہدہ ختم کر کے یہ کر رہا ہے پھر پیرس کا معاہدہ تھا وہ بھی دوبارہ جو بائیڈن آ رہا ہے تو جو بائیڈن جو ہے نا اچھے کام کر رہا ہے کشمیر کے مسئلے پر بھی وہ جو ہے نا ہیلپ فل ہوگا وہ جو ہے نا یہ ٹرمپ جو ہے نا باتیں کرتا تھا یہ جو چیزیں ہیں نا اسی مسئلے کو بھی اچھا سمجھتا ہے اسی مسئلے کو بھی دیکھو یہ کرے کوئی پاکستان کے لیے بھی یہ چیزیں ترقی لائے گا تو وہ ٹرمپ چلا گیا جونیئر ٹرمپ جو ہے نا اس کی باری ہے کیا جو ہے کرنا ہے کیا کرنا ہے کوئی میں ایسے نہیں مطلب یہ پینشن پیچھے پڑا ہے دادا کرو آئی ایم اے ورلڈ بینک کہہ رہے کہ ریٹائرمنٹ کی ایج 55 ایج کر دو 30 سالوں سے مسئلہ چاہ رہا ہے آئی ایم اے پیچھے پڑا ہوئے یہ عمران خان کہہ رہے کہ جو ہے نا ریٹائرمنٹ کی 55 کر دو پھر یہ پینشن کے خلاف پڑا ہوا ہے کہ پینشن ختم کر دو ملک کی خزانے پر بوجھ ہے پینشن ختم کر دو 2 سال ہو گئے اس سرکاری ملازموں کی تنہائی میں اڑی 2 سال ہو گئے 70-72 سال تاریخ میں آج تک کسی حکمران نے سرکاری ملازم کی تنہائی جو نہیں بنائے وہ دنیا میں سرکاری ملازموں کو تنہائی دیتے ہیں آسٹریلیا میں 65 ایئرز ایج ہے ریٹائرمنٹ کی کہہ رہا ہے 58 کی کرو کوئی یہ چیزیں جو ہیں کوئی میں سرکاری ملازم ہوں ریٹائر ہو گیا ہوں اس حوالے سے یہ کیا کر رہا ہے کیا اس کی پالیسیاں کوئی کیا ملک کو کس سب لے کے جا رہا ہے کوئی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے ظلم جو ہے نا زیادہ دیر نہیں چاہتا کوئی یہ دیکھو کیا بنتا ہے 2021 میں جو ہے نا کچھ ہوگا کوئی اللہ جادو سے اثر کو توڑے کوئی جو ہے نا بشا پنکی کا جادو وہ ختم ہوگا کوئی پھر یعنی کہ مسئلہ ہوگا کوئی میں کوشچن کو چیز کوئی